عیسائیوں میں پوپ ہو یا پادری، فادر ہو یا نن، اس کو استحقاق پہنچتا ہے کہ وہ تبلیغ کرے مذہب کی، باقیوں کو یہ حق نہیں ہے۔ آپ کی ہمسائیگی میں یہاں ہندو بستے ہیں، ان کے ہاں ذات پات کی تقسیم ہے، 4 ذاتیں ہیں، ایک ذات تبلیغ کرنے کا حق رکھتی ہے، باقی 2 ذاتیں تبلیغ سننے کا حق رکھتی ہیں، اور جو شودر ہیں نہ وہ تبلیغ کر سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں۔ ان کے مذہب کی کتابوں میں ہے اگر وہ تبلیغ کرتے پائے جائیں تو ان کی زبان کاٹ دیں، اور اگر وہ تبلیغ سنتے پائے جائیں تو ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈال دیا جائے۔ تو وہ شودر نہ تو اپنے دھرم کی بات کرنے کے روادار ہیں اور نہ سننے کے روادار ہیں۔ ایک طبقہ دین کی اپنے دھرم کی دعوت دے سکتا ہے، باقی 2 طبقے صرف سن سکتے ہیں۔ یہودیت میں بھی اس سے ملتا جلتا نظام ہے، اور باقی بھی کائنات کے اوپر جتنے بھی ادیان ہیں، دین اور دھرم ہیں، چاہے وہ الہامی ہیں یا غیر الہامی، آپ دیکھیں گے کہ وہ تبلیغ کا ٹھیکہ صرف مخصوص طبقے کو دیتے ہیں۔ لیکن اسلام نے جو ہمیں روشنی دی ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کتنا واضح ہے، بلغوا ولو انی آیہ، اگر میری جانب سے تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو تو اس کی بھی تبلیغ کرو۔ تو اس لیے اسلام پوری دنیا پر پھیل گیا، اور حضور علیہ السلام نے جس طرح تبلیغ کی ہے اور دعوت حق لوگوں تک پہنچائی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ جس انداز کے ساتھ لوگوں کو پیغام دین دیا، وہ سنگلاخ پہاڑوں کے رہنے والے لوگ جو اس دعوت کو قبول کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، حضور نے ان تک پہنچ کر پیغام حق دیا، اور ایک وقت آیا کہ وہ پیغام ان کے من میں اتر گیا۔ عکاظ کے میلے میں، ذی المجال کی منڈی میں، عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے پاس، سین حرم میں، جبل صفا پہ، کوہ ابو قبیس پہ، وہ کون سی جگہ ہے جہاں حضور نے کھڑے ہو کے اس دین کی دعوت نہیں دی ہے؟ اور جب لوگوں نے اس دعوت کو مسترد کر دیا تو آپ جانتے ہیں کہ حضور ایک طویل، لمبا اور دکھ بھرا سفر کر کے طائف پہنچے تھے، اور ان کے سردار عبد یالیل اور باقیوں کو دعوت حق دی، انہوں نے مسترد کر دی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو میں نے کہا سو کہا، اب یہ میرے اور تمہارے درمیان راز رہنا چاہیے، کیونکہ مکے کے لوگوں کو جب یہ پتا چلے گا کہ طائف کے لوگوں نے دعوت دین کو مسترد کر دیا ہے تو وہ تمسخر کریں گے، مجھے نشانہ تضحیک بنائیں گے، اس لیے میں تمہارا مہمان ہوں، تمہاری بھلائی کا پیغام لے کر کے اتنی دور سے آیا تھا، تم نے نہیں سنا، تمہاری قسمت، لیکن اتنی بات تو میرے ساتھ بطور وعدہ کرو کہ یہ میرے تمہارے درمیان راز رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہم کیوں راز رکھتے پھریں، بلکہ انہوں نے اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے، اور پھر جو حضور کے ساتھ سلوک ہوا وہ تاریخ میں موجود ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن میں نے پوچھا بندہ نواز، کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کبھی آیا ہے؟ صحابہ کی نظر میں احد کے دن سے سخت دن حضور کی زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ جب حضور کے چچا شہید کر دیے گئے اور 70 صحابہ کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، آقا کریم کے سر پہ پٹی بندھی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور بار بار کہتے ہیں ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سناؤ، میرے چچا کی بات سناؤ۔ تو یہ دن انتہائی سخت ترین دن تھا، اور اس دن حضور سخت ازردہ اور پریشان تھے۔ تو عرض کی حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آیا؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ وہ 2 رویا کتاروں میں کھڑے ہو گئے، اور آقا کریم گزرتے ہیں تو وہ حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں، حضور اپنے پاؤں اٹھا لیتے ہیں درد کی شدت سے، تو وہ دوسرے قدم پہ پتھر مارتے ہیں، حضور اس کو بھی اٹھا لیتے ہیں، اور دوسرا پاؤں کرتے ہیں تو اس پہ پتھر مارتے ہیں۔
شدت درد اور احساس کرب سے حضور بیٹھ جاتے ہیں، ان کے دو غنڈے دائیں بائیں سے آگے بڑھتے ہیں، حضور کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے ہیں اور پھر پتھر مارتے ہیں۔ آقا کریم فرمایا عائشہ جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک باغ میں چلے گئے، وہاں عداس نامی ایک نوکر حضور کے لیے انگور لے آیا جو حضور کے ساتھ غلام تھے۔ انہوں نے عرض کی حضور ان طائف والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، بڑے دکھ دیے انہوں نے، بڑی اذیت پہنچائی، اور حال یہ تھا کہ حضور کے نالین خون سے بھر گئے ہوئے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ لیکن جب پہم اسرار بڑھا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے۔ جب ہاتھ اٹھے تو صحابہ کا خیال تھا کہ ابھی حضور دعا کریں گے اور ابھی یہ دو پہاڑ آپس میں جڑ جائیں گے اور طائف والے پس جائیں گے اور ان کا نشان بھی زمانے کو نہیں ملے گا۔ لیکن جب حضور کی زبان مبارک سے موتیوں کی طرح لفظ جھڑے تو دنیا حیران رہ گئی۔ وہ جنہوں نے پتھروں سے استقبال کیا تھا، حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کے پاس چراغ عقل نہیں ہے۔ حفیظ جلندری نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کا مفہوم اپنے لہجے میں رکھا کہ حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے ان پتھروں والی زمینوں پر۔ پتھر اپنے اوپر لینے کے بعد دعائیں دینا یہ ایک پیغمبر کا حوصلہ ہی ہو سکتا ہے، اور دعوت کے ساتھ اخلاص کا اور اپنے فکر اور مشن کے ساتھ وابستگی کا عالم یہ ہے کہ حضور فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ یہ داعی کے لیے اور مبلغ کے لیے کتنی بڑی روشنی ہے کہ ہر وقت وہ یہی نہ سوچے کہ میری تقریر کے فوراً مجھے نتائج مل جائیں، بلکہ کبھی گفتگو کے تبلیغ کے نتائج دوسری نسل تک منتقل ہوتے ہیں اور دوسری نسل سے وہ نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے فوراً اور نقد تبلیغ کے صلے کی خواہش بعض اوقات تبلیغ کے عمل کو سست کر دیتی ہے اور روک دیتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ تو اس دین کے لیے حضور علیہ السلام نے کون کون سے دکھ نہیں سہے، اور حضور علیہ السلام سے قبل جو انبیاء کا سلسلہ الذہب ہے، سناری سلسلہ ہے، انہوں نے کیا کیا تکلیفیں برداشت نہیں کی۔ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہوئی۔ اس راستے کے اندر لوگوں نے بڑے بڑے دکھ سہے اور پیغام حق کا ابلاغ کرنا نہیں چھوڑا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ لوگوں کو کہا، لوگوں میرے رب نے میرے ذمے جو کام لگایا تھا کیا میں نے اس کام کو پورا کر دیا؟ 1,44,000 لوگوں کا مجمع، سب نے کہا ادیتا ونصحت، آپ نے حق ادا کر دیا، بیک زبان ہو کے بولے۔ پھر پوچھا، انہوں نے پھر یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ جب یہی جواب پایا تو پھر کہا اے اللہ گواہ ہو جا، تیرے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں۔ تو حضور نے وہ فریضہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگایا تھا اس کو ادا کرنے کا حق ادا کیا، اور پھر صحابہ کو وہ ذمہ داری لگائی، اور صحابہ نے جس طرح اس پیغام کو آگے منتقل کیا وہ روشن مثالیں اور صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ پھر آگے تابعین نے، اور تابعین کے بعد پھر تبع تابعین نے، اور امت کے لوگوں نے جس انداز سے دعوت کے کام کو آگے بڑھایا، ہم اس شخص کو نہیں بھول سکتے جو گھوڑے کے اوپر بیٹھا دین کی دعوت دیتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ایک جگہ آئی کہ جہاں آگے پانی آ گیا، دلدل آ گئی، زمین ختم ہو گئی، تو اس نے باغیں کھینچ لی اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک کیا کروں، میرے جذبے تو بھی جوان تھے، تیری زمین ہی ختم ہو گئی ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ہمارے اٹھنے والے قدم آگے ہی بڑھتے تھے، پیچھے مڑ کے دیکھنا تو ہم توہین جستجو سمجھتے تھے، تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ یہ مسلمانوں کا جذبہ تھا، اور دعوت حق اور تبلیغ دین کا
یہ انہیں جنون تھا کہ وہ آگے بڑھتے ہی چلے گئے اور ایشیائی کوچک کے سینے تک اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے، اور کائنات کا کوئی گوشہ اور کوئی کونا اس وقت بھی موجود نہیں ہے جہاں محمد عربی کے کلمے کی گونج موجود نہ ہو، جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا جھنڈا نہ جھول رہا ہو۔ ساتوں بر اعظموں میں اسلام کے پھریرے لہرا رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی محنت، کد و کاوش، اسلام کی طبی صداقت اور حضور علیہ السلام کی محنتوں، کوششوں اور جد و جہد کا نتیجہ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو دعوت کے عمل کو ان لوگوں نے اس انداز کے ساتھ آگے بڑھایا کہ